الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 102 سے لے کر آیت نمبر 108 تک سورہ الاعراف ہے اور پارہ 9 ہے، انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر الی فرعون کی طرف وملئہ اور اس کے درباریوں کی طرف فظلموا بہا تو انہوں نے انکار کر دیا ان کا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھو کیسا انجام ہوا فساد برپا کرنے والوں کا۔ عید شکنی ان کی فطرت ثانیہ ہے، جو وعدہ بھی کرتے ہیں اس کو توڑ دیتے ہیں، خواہ وہ وعدہ اپنے خدا سے کریں یا اس کے بندوں سے کریں۔ یعنی اس قوم کی عادات بد میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ جس سے بھی وعدہ کرتے، خواہ بندوں سے کرتے یا خالق کائنات سے کرتے، وہ وعدہ توڑ دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھ لو پھر ان کا انجام کیا ہوا جو فساد بپا کرنے والے ہیں۔ مذکورہ انبیاء کے بعد فرعون جو اپنے آپ کو خدا یا مظہر خدا سمجھتا تھا کی طرف اور اس کے درباریوں کی طرف حضرت موسیٰ کلیم مبعوث کیے گئے اور انہیں زبردست معجزے عطا کیے گئے تاکہ کسی کو آپ کی صداقت میں شک نہ رہے۔ ہر خاص و عام سمجھ لے کہ ایسے معجزے دکھانے والا صرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہی ہو سکتا ہے۔ یہاں ظلم بمعنی کفر ہے، فظلموا بہا نا، انہوں نے انکار کیا، یہاں ظلم بمعنی کیا ہے؟ کفر ہے، کیونکہ معجزات کے ساتھ ظلم یہی ہے کہ ان کو دیکھ کر دعوت حق قبول کرنے کے بجائے اس کا شد و مد سے انکار کر دیا جائے۔ اس یعنی انکار بھی ایک طرح کا کیا ہے؟ ظلم ہے، اور پھر نبیوں کا اور ان کے معجزات کا انکار کیا ہے؟ یہ مکمل طور پہ ظلم کہلاتا ہے۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بلا شبہ میں رسول ہوں پروردگار عالم کا، میں رسول ہوں پروردگار عالم کا۔ جیسے شاہان ایران کو کسریٰ اور شاہان روم کو کیسر کہا جاتا ہے، کیسر و کسریٰ کہا جاتا ہے نا، تو یہ کیسر و کسریٰ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جو ایران کے بادشاہ تھے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ کسریٰ کہا جاتا تھا۔ ایران کے بادشاہوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ کسریٰ۔ اور روم کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا کیسر، یعنی یہ ان کے نام تھے۔ جو بھی بادشاہ بنتا اس کو کیسر کہتے یا اس کو کیا کہتے؟ کسریٰ کہتے۔ اس طرح مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا۔ آج ایک بہت بڑا عقدہ کھل گیا آپ لوگوں کے سامنے، یعنی آج تک یہی سمجھا نا کہ فرعون کوئی ایک خاص نام تھا کسی بندے کا، یہی نا، لیکن فرعون کیا تھا؟ مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا کیا ہوتا تھا؟ اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس زمانہ میں مصر کے لوگ سورج کو سب سے بڑا دیوتا یقین کرتے تھے، اور جب تک کوئی بادشاہ اپنی مصری رعایا کے دلوں میں یہ تاثیر نہ پیدا کر دیتا کہ وہ سورج کا اوتار ہے، یعنی اسے سورج نے بھیجا ہے، اس کی حکومت کو استحکام نصیب نہ ہوتا۔ اس لیے انہوں نے اپنے لیے فرعون کا لقب تجویز کیا جو را سے ماخوذ ہے، را اور عین سے ماخوذ ہے، اور سورج کو مصری زبان میں را کہتے ہیں۔ سورج کو مصری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ را کہتے ہیں، شمس نہیں کہتے۔ شمس بھی عربی میں سورج کو کہتے ہیں نا، لیکن جو مصر کی زبان ہے اس میں سورج کو کیا کہتے ہیں؟ را کہتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے لیے فرعون کا لقب جو ہے وہ تجویز کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس فرعون سے واسطہ پڑا تھا وہ اس خاندان کا ایک ہی بادشاہ تھا یا دو بادشاہ تھے؟ بعض کا یہ خیال ہے کہ دو فرعون تھے،
جس فرعون کے عہد میں آپ کی ولادت ہوئی اور جس کے مال میں آپ نے پرورش پائی، اس کا نام رامسیس دوم تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ رامسیس دوم تھا۔ اور جس کا عہد عہد حکومت 1292 سے لے کر 1265 قبل مسیح تک تھا، بہرحال 1292 سے 1265 یہ اس کا زمانہ تھا کچھ۔ اور جس فرعون کے زمانے میں آپ پیغمبر بن کر آئے، اس کا نام منفتح تھا یا منفتاح تھا، جو اپنے باپ رامسیس دوم کے بعد تخت نشین ہوا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 2 فرعونوں کا زمانہ پایا، اور فرعون سے مراد کسی کا نام نہیں، بلکہ مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ فرعون کہتے تھے۔ اور فرعون یہ را سے ہے، را سورج کو کہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھا جاتا تھا، اسے ثابت کرنا پڑتا تھا کہ مجھے سورج نے بھیجا ہے، یعنی میں سورج کی طرف سے آیا ہوں، تو وہ فرعون اس لیے کہلاتے تھے۔ اور یہ 2 زمانوں میں، یعنی 2 فرعونوں کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے۔ حقیق علی اللہ اقول، واجب ہے مجھ پر، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے کہا نا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہوں، تو فرمایا واجب ہے مجھ پہ کیا؟ اللہ اقول علی اللہ الا الحق، کہ میں نہ کہوں اللہ پر سوائے سچی بات کے، یعنی میں سچی بات کے علاوہ اللہ پہ کوئی بات نہ کہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں آیا ہوں تمہارے پاس روشن دلیل لے کر۔ میں تمہارے پاس کون سی دلیل لے کر آیا ہوں؟ روشن دلیل لے کر آیا ہوں جو تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فارسل معی، پس بھیج دے میرے ساتھ، پس کیا کر دے؟ بھیج دے میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ پس میرے ساتھ کس کو بھیج دے؟ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ علیہ بجائے مشدد اور علی دونوں قراتیں ہیں۔ پہلی قرات کے مطابق حقیقی کا معنی واجب ہے، حقیق ہے نا، حقیق کا معنی کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی مجھ پر واجب ہے کہ سچی بات ہی کہوں۔ اور دوسری قرات کے مطابق حقیق بمعنی حریص ہوگا، یعنی میں سچ بات کہنے پر بڑا حریص ہوں۔ سچ بات کہنے پر بڑا، یعنی میری ایک حرص ہے کہ میں کیا کہوں؟ سچ بات کہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل فلسطین سے ہجرت کر کے مصر آ گئے تھے۔ یہ کیوں کہا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے؟ یہ اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل فلسطین سے ہجرت کر کے کہاں گئے تھے؟ مصر آ گئے تھے، لیکن مصریوں نے رفتہ رفتہ انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ ان پر ہر قسم کے مظالم توڑے جاتے، ان سے ہر طرح کی بیگار لی جاتی۔ یہ اپنی مصری آقاؤں کی زمینیں آباد کرتے، ان کے محلات تعمیر کرتے۔ ان کی حالت بہت ناگفتہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کی قوم بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، وہ ان کی قوم بنی اسرائیل کو کیا کر دے؟ آزاد کر دے، اور انہیں اجازت دے کہ وہ یہاں سے سکونت ترک کر کے اپنے آبائی وطن میں رہائش پذیر ہو جائے۔ سمجھ آ گئی؟ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، فرعون نے کہا کہ اگر تم لائے ہو کوئی نشانی، اگر کوئی نشانی لائے ہو، فأت بها تو پیش کر دو اسے، ان كنت من الصادقین اگر تم اپنے دعوے میں کیا ہو؟ سچے ہو۔ تو پھر کیا کیا؟ فألقى عصاه، تو ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی ڈال دی۔ فإذا هي ثعبان مبین، تو فوراً وہ صاف اژدہا بن گیا۔ انہوں نے نشانی مانگی، بھائی تو آیا ہے اللہ کی طرف سے، تو سچ ہی بولتا ہے، بڑا ہی تو سچا ہے، تو اور پھر تو اپنے خاندان اور قبیلے بنی اسرائیل کو واپس بھی لے جانا چاہتا ہے، اور ہے بھی تو سچا، اور سچا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر دلیل لا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس کو نیچے پھینکا، وہ اژدہا بن گئی۔ یہ دلیل تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچا ہونے کی۔ فرعون کے مطالبہ پر آپ نے 2 معجزے پیش کیے۔ فرعون نے مطالبہ کیا نا سچا ہونے کا، دکھا۔ ایک تو آپ نے اپنا لکڑی کا عصا پھینکا، وہ اژدہا بن کر پھکارنے لگا۔ دوسرا آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا، اور جب نکالا تو وہ جگمگا رہا تھا۔ یوں آپ ڈالتے تھے نا، جب نکالتے تھے تو وہ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری اندھی قوم میں سے کچھ احباب ایسے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اور جو موسیٰ کا بھی نبی ہے محمد الرسول اللہ، اس کے معجزات ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ جو کس کا نبی ہے؟
موسیٰ کا بھی نبی ہے اور ساری کائنات کا نبی ہے محمد الرسول اللہ جو امام الانبیاء ہے، اس کے معجزات ماننے سے کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، اور اس کو اپنے عقل پہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم نہیں ایسا کر سکتے تو محمد کیسے ایسا کر سکتا ہے، یعنی عقل کے پجاری ہیں۔ اور دیکھنے والوں کی نگاہوں کو اس کی چمک خیرہ کر رہی تھی۔ قرآن کریم میں یہاں کہیں معجزات کا ذکر آتا ہے تو بعض طبیعتوں پر بڑی وحشت طاری ہو جاتی ہے، اور اس خوف سے کہ کہیں ان واقعات کو قوانین فطرت کے خلاف پا کر علماء تبعین قرآن کی تکذیب نہ کرنے لگیں۔ وہ ان واقعات کی ایسی رقیق تعویلیں کرتے ہیں جن کو قرآن کے الفاظ ہرگز قبول نہیں کرتے، حالانکہ یہاں ان کے پریشان اور وحشت زدہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ بات بالکل سیدھی ہے کہ خالق کائنات کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کو پیدا کرنے کے بعد وہ اب ایک بے بس اور بے اختیار تماشائی بن کے رہ گیا، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا اور اس کو اس میں رد و بدل کرنے کا کوئی اختیار نہیں؟ تو پھر آپ معذور ہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بے بس ہو گیا ہے الیاذ باللہ، تو پھر آپ معذور ہیں، ہم آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن اگر اس کائنات کا خالق تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو رب اور قدیر بھی یقین کرتے ہیں تو پھر آپ پریشان کیوں ہوں؟ پھر تو پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ وہ مالک ہے اور اس پر قادر ہے، چاہے تو چھوٹے سے انڈے سے سانپ پیدا کر دے اور چاہے تو اس معمول سے ہٹ کر لکڑی کے ڈنڈے کو سانپ بنا دے۔ اور اگر علماء تبعین اس بات پر مصر ہوں کہ جو قواعد اور سنن اس مادی کائنات میں کار فرما ہیں وہ اٹل ہیں، ان میں رد و بدل ممکن نہیں، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کا علم فطرت کے تمام قوانین اور سنن کو محیط ہے؟ ممکن ہے یہ تخلیق کسی ایسے قاعدے کے مطابق ہو جہاں تک ابھی آپ کے علم کی رسائی نہ ہوئی ہو؟ نیوٹن اور بڑے بڑے سائنسدان اس کے معترف ہیں کہ ان کا علم نہ تمام فطرت کے تمام قوانین و ضوابط کو محیط نہیں، یعنی نیوٹن نے بھی اور تمام جتنے بھی بڑے بڑے جگادری قسم کے سائنسدان تھے، انہوں نے کہا جی ہم قانون فطرت تک پہنچ سکتے نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے، بلکہ وہ ابھی تک صرف چند اسرار کی نقاب کشائی کر سکے ہیں، ابھی صرف چند پردے وہ کھول سکے ہیں، وہ زیادہ تر پردوں کو ابھی تک کھول سکے نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔